بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب برات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی کن کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ 8 لوگ کون کون سے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں دعا کس طرح کرے کہ وہ دعا قبول ہو جائے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شب برات میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا عمل کیا کرتے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس رات بیری کے پتوں سے نہانے پر کیا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہی ویڈیو میں یہ ساری باتیں آپ جان پائیں گے، اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت یعنی موت کے فرشتوں کو ان لوگوں کے نام کی لسٹ دی جاتی ہے جو 1 سال کے اندر مرنے والے ہیں، جو اس سال مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ میرے دوستو، شعبان کے مہینے میں ایک برکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات کیا ہے؟ تو شب برات کو ہندی میں رات کہتے ہیں، اور برات کا مطلب ہے بری ہونا، آزاد ہونا، یعنی گناہوں سے چھٹکارا مل جانا۔ اور عربی مہینے کی 15ویں شعبان کو یہ رات ہوتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی بندہ ثواب کی امید کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فضیلت والی راتیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1، لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ، عید قربانی کی رات۔ نمبر 4، 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات۔ اس رات کی خاصیت کیا ہے؟ دوستو، جس طرح پورے سال کا بجٹ سرکار پیش کرتی ہے کہ پورے سال کیا ہوگا، اسی طرح اس رات میں آنے والے سال کے تمام قدرتی کاموں کا لیکھا جوکھا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتا ہے، جیسے لوگوں کی زندگی اور موت وغیرہ۔ اس رات میں کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ تو جان لیجئے نہیں۔ تو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے جو سنت سے ثابت ہو۔ ہاں، نفلی عبادت کوئی بھی کر سکتے ہیں، جیسے نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، کیونکہ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگنا۔ کیا اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھنا ضروری ہے؟ تو جان لیجئے نہیں۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا کہ اس رات میں کوئی عبادت خاص نہیں ہے۔ ہاں، نفلی عبادت جو بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک صلاۃ و تسبیح کی بات ہے تو یہ نماز نفل ہے اور فضیلت والی ہے، آپ چاہے تو پڑھ لے، کیونکہ اس نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کو صرف اسی رات میں نہیں بلکہ پورے سال میں کئی بار پڑھنا چاہیے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اسے الگ الگ اپنے طور پر پڑھیں۔ اس رات میں عبادت مسجدوں میں کرے یا گھر میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل، سنت اور ذکر سے اپنے گھر کو منور اور روشن کرو۔ اور اس رات میں عبادت نفلی ہے، اس لیے یہ گھر میں کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نفلی عبادت کے لیے لوگوں کا جمع ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے طور پر جتنا ہو سکے کرنی چاہیے۔
شب برات میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو گھر تشریف لائے اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات کے آخری حصے میں قبرستان جائے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب بتاتے ہیں کہ شب برات میں دعا کیسے کرے۔ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبتوں کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے، تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی داتا ہے، میری بدقسمتی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو میں جانتا ہوں یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہو یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہو یا انجانے میں، وہ اجالے میں کیے ہو یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا اور جن چیزوں سے ہمارے نبی پناہ مانگے، اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ تو یہ تھی دعا۔ اب میرے دوستو، اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے سوا کسی اور سے فائدے اور نفع کی امید رکھنا اور اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے شریعت کے خلاف دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ ہمیشہ چلتا رہے، تو اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول اور تعلقات شروع کر دیے جائے۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا۔ رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ پاجامہ، شلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے پہننے والوں کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنے سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو۔ نمبر 6، شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، یعنی کسی بے قصور کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت باتیں کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص ان 8 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ ٹھان لے کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا اور آج سے صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور گناہوں سے بچوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دے گا۔
इंशाअल्लाह। अब मेरे दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि बेरी के पत्ते से नहाने पर क्या होता है। तो दोस्तों, बेरी के पत्ते से नहाने पर इसके बहुत सारे फायदे हैं जो आज हम जानेंगे। दोस्तों, शबे बारात की जो रात आती है, इस रात में आपको एक गुस्ल करना है। ये गुस्ल बड़ा ही फायदा देता है। इस गुस्ल के जरिए से आप अनगिनत फायदे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, शबे बारात शाबान की 15वीं रात 14 तारीख के गुजर जाने के बाद मगरिब की नमाज पढ़ लेने के बाद आप पूरी रात भर में कभी भी ये गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी आप नहा सकते हैं। इस गुस्ल का जो वक्त है, जो टाइम है, वो मगरिब के वक्त से फजर के वक्त तक पूरी रात है। यानी पूरी रात में आप कभी भी गुस्ल कर सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। लेकिन नहाने में थोड़े बहुत कुछ काम कर लेने हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इंसान ये करता है तो अल्लाह ताला उसे पूरे साल यानी अगले साल शबे बारात तक किसी भी तरह के जादू असरात से उसकी हिफाजत फरमाता है। तो दोस्तों, ये गुस्ल किस तरह से करना है, ये तरीका आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप दिन में ही 7 बेरी के पत्तों का इंतजाम कर ले। बेर के दरख्त आपको कहीं भी मिल जाएंगे, चाहे वो रेगिस्तानी इलाका हो या हरियाली का इलाका हो या फिर पहाड़ी का इलाका हो, कहीं भी आपको बेर के दरख्त देखने को मिल जाएंगे। दरख्त छोटा हो या बड़ा हो, उसके 7 पत्ते इंतजाम कर लेने के बाद मगरिब की नमाज हो जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपको वो 7 पत्ते एक पानी के बर्तन में डाल देना है, या फिर जिस बर्तन में आप पानी गर्म करते हैं उस बर्तन में डाल देना है और उसको आप गैस में गर्म करें या हीटर के जरिए से गर्म करें या किसी भी तरीके से आप पानी को गर्म कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वो पानी नहाने लायक गर्म हो जाए और आप चाहते हैं कि उस पानी में थोड़ा ठंडा पानी मिला ले तो मिला सकते हैं, और अगर नहीं मिलाना चाहते तो उसी गर्म पानी से आप गुस्ल कर लेंगे। बस इतना ही आपको करना है, वो भी शबे बारात में। यानी जो रात आएगी शबे बारात की, उस रात आपको ये अमल करना है, ये गुस्ल करना है। इंशाअल्लाह इस गुस्ल की बरकत से आप पूरे साल जादू, सहर और आसेब और फितनों, बलाओं और मुसीबतों से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला आपके घर में भी बरकतें नाजिल फरमाएगा। उसके बाद आप नवाफिल अदा करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करें, सूरे पढ़े, दुआएं निस्फ शाबान पढ़े, और भी बहुत सारे जो अमल है, नेक काम है वो करे, सदका खैरात करे। इससे भी बेपनाह बरकतें आपको हासिल होगी। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो समझ में आई है या नहीं ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।